تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ صوبیہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ اپنے عمل سے ہمیں ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں اور وہ ہم اپنے عمل سے کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر بھی نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں بچے بھی ہمیں دیکھ کر اسی پر عمل کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ بہتر عمل کیا جائے۔ تو جی ایک اور اچھی بات شامل کرتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مچائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ زندگی بس 4 دن کی ہے، 2 دن آپ کے حق میں رہ جاتے ہیں اور 2 دن آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ حق میں ہو تو غرور نہ کرے، اور اگر 2 دن آپ کے خلاف ہو تو صبر سے کام لیا جائے۔ بہت اچھی بات کی صوبیہ آپ نے کہ دیکھیں زندگی مجموعہ ہے اچھائی کا، برائی کا، اچھے وقت کا اور تھوڑے سے برے وقت کا، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر سخت وقت آ گیا ہے تو اس کے اوپر، تو اگر آپ کا وقت اچھا چل رہا تو کہتے ہیں بڑی اچھی، جیسے صوبیہ نے آپ کو مثال دی ناظرین کہ اگر آپ کا اچھا وقت ہے تو اس کے اوپر آپ اترائیے نہیں، چونکہ وہ وقت بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر برا وقت ہے تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، یعنی صبر آپ نے کرنا ہے، چونکہ وہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وقت گزر ہی جاتا ہے، تو اچھے وقت میں آپ غرور نہ کریں، اور اگر آپ کا خدا نخواستہ کوئی سخت وقت چل رہا ہے، کڑا وقت چل رہا ہے، برا وقت چل رہا ہے، تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد لینی ہے، صبر کرنا ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو جیسے بھی آپ کو حالات ہوں آپ نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور غرور کی جیسا کہ آپ نے بات کی صوبیہ، تو وہ ایک مثال بھی بڑی اچھی دی جاتی ہے نا کہ جھکی ہوئی ڈالی ہمیشہ پھلدار ہوتی ہے، تو اگر آپ عاجزی سے پیش آئیں گے سب سے تو وہ آپ کی اصل پہچان بن جائے گی، چونکہ بہترین انسان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور دیکھیں ہم جس دین کے پیروکار ہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید ان کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی سورہ قلم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم بہترین اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہو۔ تو ہمیں تو انسپریشن لینی چاہیے اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جن کے اخلاق بہت بہتر ہیں، ہم ان کی طرح جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور اپنے اخلاق بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو آپ اپنی غیر موجودگی میں بھی لوگ آپ کو بہت بہترین الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے لہجے میں نرمی ہوگی تو لوگ بہترین الفاظ میں آپ کو یاد کریں گے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری اچھی باتیں، امید ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے اور ہم لوگ بھی اسی پر عمل کریں گے۔ بالکل بالکل، اور یقیناً اچھی باتیں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑی الٹیمیٹلی ہمارا گول یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو باتیں ہم آپ سے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، صبح کا آغاز کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ بھی ان کے اوپر عمل درآمد کریں اور ہم اور آپ مل کر اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور مختصر سے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے خبر وہی، انداز نیا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج کی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں استحکام کے اثرات، ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور پیٹرول 74 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 67 روپے لیٹر سستا ہو چکا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ بھی جاری ہے، اور جب سے یہ تنازع شروع ہوا تھا تب سے آئل کی پرائسز میں بہت ہی ہم نے فلکچویشن دیکھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور آج سے شروع ہو رہا ہے۔ بڑی اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ کی روانگی وہاں پر ان کی متوقع ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی آج برگن اسٹاک جانے کا امکان ہے، تو اس حوالے سے بھی پروگرام میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ کامیاب بنانے کا عزم، امن عمل سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کے خلاف متحد رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، تو یہ اہم نوعیت کا ایک رابطہ ہے۔ اور اب اس میں کیا گفتگو
गुफ्तगू हुई है प्रोग्राम में, आगे चलकर ये भी आपको बताएंगे, चूँकि बड़ा अहम नौइयत का, जैसा कि सूबिया आपने बताया कि राब्ता हुआ है और बड़ा राब्ता है। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया है और वाज़े कर दिया है कि 2 रियासती हल ही पायदार अमन की ज़मानत है। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी होनी चाहिए। प्रोग्राम में आगे चलकर इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासत और कौमी मामलात में नई हलचल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात ना कराने पर विफाक को ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। तो ये एक नया मामला है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और प्रोग्राम में फीफा वर्ल्ड कप की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जनाब कि फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले भी जारी हैं। अमेरिका नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। पहली टीम अमेरिका बन गई है जो नॉकआउट मरहले में पहुंची है। हेटी से जीतने पर ब्राज़ील को भी रसाई मिल जाएगी, यानी दूसरी टीम है अमेरिका जो नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और मैक्सिको पहली टीम थी जो नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर चुकी है। तो प्रोग्राम में आगे चलकर फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप में चल रहा है, कौन कौन सी टीमों के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। और आज की जो टॉप स्टोरी है, जल्दी से आते हैं उस टॉप स्टोरीज़ की तरफ कि आज सजेगी बाकायदा मेज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी MOU साइन होने के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर होने जा रहा है। बड़ी अहम बैठक आज होने जा रही है, यानी कि अगले 60 रोज़ बहुत ज़्यादा अहम है। बर्गन स्टॉक में ये मुज़ाकरात अब शुरू होने वाले हैं। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए हैं, जबकि जैरेड कुशनर पहले ही बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं, जबकि नायब अमरीकी सदर JD वेंस की भी जल्द रवानगी मुतवक्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे आपको ये भी बताएं कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी आज स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। तेहरान ने 40 ममालिक को आगाह भी कर दिया है, जबकि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात को लेबनान में सीज़ फायर से मशरूत रखा है। अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात 40 मुल्कों की मौजूदगी में ही होंगे, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान और कतर की जानिब से कौन कौन शरीक हो रहा है, ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। और आपको ये भी बता दें कि 60 दिन की जो डेडलाइन है जिसमें हतमी मुआहिदा तय पाना है, तो इन मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और जो माली मामलात हैं उनके अलावा ईरान के जौहरी प्रोग्राम बिलखुसूस अफजोदा यूरेनियम पर बात होगी। और ये वो मुद्दा है जिसके ऊपर इस तमाम तर तनाज़े के दौरान मुज़ाकरात के दौरान डेडलॉक बरकरार था। तो अब देखना ये होगा कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इन 60 रोज़ के अंदर, अभी तो बिल्कुल आप ये समझ लें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन हुए हैं, एक MOU के ऊपर दस्तखत हुए हैं, लेकिन इसके बाद का जो मरहला है वो बहुत अहम है। तो 60 रोज़ के अंदर क्या किसी किस्म का कोई मुआहिदा हो जाता है दोनों मुल्कों के दरमियान, और अगर ये मुआहिदा होता है तो ये कितना देर पा साबित हो सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। और जो ओबामा के दौर में मुआहिदा हो चुका है उससे किस हद तक ये मुख्तलिफ होगा ये मुआहिदा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। तो आगे आने वाले 60 रोज़ और आगे आने वाले और आज से शुरू होने वाले ये मुज़ाकरात की जो राउंड है ये बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला मरहला भी कामयाब बनाने का आज़म सामने आया है। इन तमाम हालात में अमन अमल सबूताज करने की हर कोशिश के ख़िलाफ़ मुत्तहिद रहने पर दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हुआ है टेलीफोनिक राब्ता, बड़ा अहम राब्ता है, बड़ा राब्ता हुआ है। मियां शहबाज शरीफ ने तारीख़ी अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद भी पेश की है। तो हमेशा से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान हो और सऊदी अरब हो, दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं। हमेशा से पाकिस्तान की हिमायत की है सऊदी अरब ने, और पाकिस्तान ने हमेशा से सऊदी अरब का साथ दिया है। और यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त तारीखी बुलंदियों पर हमें बिल्कुल ऐसे है। और इस राबते में सिफारती कोशिशों की हिमायत करने पर भी इजहार तशक्कुर किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जबकि सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ की है। सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामे इक्तसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ का जायजा लिया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। बड़ी अहम चीज़ है सोबिया, अगर वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहिब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा उनकी मेज़बानी करना, चूँकि सऊदी वली अहद पाकिस्तान जब तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के जो एक तो ऑलरेडी हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं,
لیکن ہمیں ان کی میزبانی کا شرف ملے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا اعزاز ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جو ان کو دعوت دی ہے تو یقیناً وہ ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور پھر وہ کب پاکستان آتے ہیں پھر یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز کہ سب کو معلوم ہے کہ ایران سے معاہدہ اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا اور اب تو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہر تنقید کو یہود دشمنی قرار نہیں دیا جا سکتا. نتن یاہو کی پالیسیز پر تنقید یہود دشمنی نہیں ہے. جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے کہ امریکی رہنما صرف امریکہ کے مفادات کو مد نظر رکھیں کیونکہ امریکی اور اسرائیلی مفادات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے. اور جیسا کہ صوبیہ ہم بتا بھی رہے ہیں امریکی صدر جے ڈی وینس کا یہ خطاب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بڑی سخت انہوں نے لینگویج استعمال کی. اچھا ایک تو بڑی ڈھٹائی دکھا رہا ہے نتن یاہو, اس کی سرزنش کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے چونکہ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے. اسرائیل اس سارے امن عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں بہت زیادہ محنت ہوئی ہے اور اس محنت کو کسی بھی صورت امریکہ بھی نہیں چاہے گا, ایران بھی نہیں چاہے گا اور پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ یہ محنت ضائع ہو. اس وجہ سے اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے اسپوائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سخت ترین جواب دیا جائے. اور یہ وقت بھی اب آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو نکیل ڈالی جائے. اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکہ کو فیصلے اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر کرنے چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے مفاد کو پہلے نہیں بلکہ اپنے مفاد کو پہلے رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. تو جی آگے بڑھتے ہیں, بات کریں کہ رسی جل گئی ہے لیکن بل نہیں جا رہا. صدر ٹرمپ دھمکی دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور یہ تو ان کی ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے میز پر تو آتے ہیں لیکن دھمکی دینا نہیں بھولتے. اور ایک بار پھر انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ ایران کے پاس معاہدے کے لیے 60 دن کی مہلت ہے ورنہ ایسے اقدامات کریں گے جو ایرانیوں کو پسند نہیں آئیں گے. اور ایک تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ چین ایران کے مسئلے میں فریق نہیں بنا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ وہ بولے کہ آبِ ہرمز میں آمد و رفت جاری ہے اور ایک یہ بہت اچھی خبر ہے. عالمی گزرگاہ سے 700 جہاز گزر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں انہوں نے کہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. We have the greatest military anywhere in the world and you saw that in Iran, where in 1 week virtually we knocked out their entire Navy, their entire Air Force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. We took about a week. We're a little spoiled by Venezuela, but equal, I would say equal. And now we have an agreement that was signed last night. And it's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the Strait too quickly because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ واردات کچھ اسی طرح گئی ہے کہ وہ دوسرے کو یعنی سامنے والے کو پریشر میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بھی مذاکرات کی ٹیبل سجتی ہے تو یہ ایک ان کی طرف سے کارڈ کھیلا جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کو باقاعدہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے دباؤ میں آ کر ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے. تو جناب یہ ان کے بیانات تو ایسے چلتے رہیں گے. اور بات آبِ ہرمز کی ہو رہی ہے تو بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کھلنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو فائدہ پاکستان کو بھی پہنچا ہے. کم ہی صحیح لیکن حکومت نے پیٹرول 74 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 67 روپے فی لیٹر سستا کر دیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے سے کم ہو کر اب الحمدللہ 299 روپے ہو گئی ہے, یعنی انڈر 300 وہ آ گئی ہے. ڈیزل کے نئے دام بھی 311 روپے فی لیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے. چونکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ صوبیہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے. مہنگائی کم ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر پیٹرول اوپر جاتا ہے تو مہنگائی کا ریشو اوپر چلا جاتا ہے, لیکن پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس سے ایک عام آدمی کے جو گھر کا بجٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, لیکن
اس میں اگر تھوڑا سا اور ریلیف حکومت تھوڑا سا اور دل بڑا کرتی تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. عوام نے یہ مطالبہ مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آتی اور جیسا کہ آپ نے بات کی ہے فواد کہ جو عام لوگوں کے گھروں کا جو مینٹیننس ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کر دیا ہے لیکن عوام کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 250 روپے کی سطح پر واپس لائی جائیں ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ سے بھی اپڈیٹ کرتے چاہیں کہ جہاں امریکی خام تیل معمولی اضافے کے بعد $76 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ برطانوی برنٹ کروڈ $80.57 فی بیرل پر آ گیا ہے تو عالمی سطح پر بھی آئل کی پرائسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے صوبیہ اگر ہم بیفور جنگ کی بات کریں تو اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو یہ پیٹرول کی پرائسز ہیں خام تیل کی جو پرائسز ہیں وہ اسی بریکٹ میں فلکچویٹ کر رہی تھیں تو اب الحمدللہ کم از کم جو پرائسز ہیں وہ بیفور جنگ والی اب اس صورتحال پر آ گئی ہیں. تو یہ مطالبہ جو پاکستانی عوام کر رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت جب تقریباً 270 اور 280 کے بریکٹ میں تھی پاکستان میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت کی سطح پر ان پرائزز کو واپس لانا چاہیے چونکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہ ہمیشہ سے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں لیکن اب کم از کم انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ جب یہ پیٹرول کی قیمتیں یعنی عالمی سطح پر ایک بار پھر اسٹیبل ہو جائیں گی تو ہم پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے. انہوں نے گو کہ اپنا وعدہ پورا کیا لیکن وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا دل اگر اور بڑا کر لیتے تو اور زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایران پرعزم ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی سہولیات جاری رہیں گی. 60 روز تک کوئی فیس بھی نہیں لی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا صوبیہ کہ 60 روز بعد اس میں کیا ہوتا ہے, کیا چینجز ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے لیکن نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے امریکہ سے ضمانت مانگی ہے کہ اسرائیل معاہدے پر عمل درآمد کرے. غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن چاہتے ہیں. وہ یہ بولے کہ ایران سفارتی عمل جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آبنہ ہرمز کے انتظامات کے لیے نیا نظام متعارف کرایا جائے گا جبکہ تمام منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی معاہدے کا حصہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ تمام تر مطالبات ہے, بیانات ہے, دونوں سائٹ سے بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. تو جی یہ تھا اہم بیان تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز وہ سامنے آ رہی ہے صوبیہ, وہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ آئندہ ہفتے مشرق وسطیٰ کا اہم ترین دورہ کرنے والے ہیں. جناب مارکو روبیو یو اے ای, کویت اور بحرین جائیں گے. خبررساں ایجنسی کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال ایران سے متعلق پیش رفت پر گفتگو ہوگی تو بڑا اہمیت کا حامل یہ دورہ ہوگا. سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو روانہ ہوں گے مشرق وسطیٰ جہاں وہ خطے کے اہم ترین ممالک کا دورہ کریں گے اور ان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے اور آفٹر وار کی جو سینیریو بن رہا ہے اس کے پر گفتگو. بالکل اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دوروں میں کن چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. دوسری جانب سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ سامنے آیا ہے. اقوام متحدہ میں سعودی عرب کا فلسطینی حقوق پر دو ٹوک موقف, دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے. سعودی مندوب کی جانب سے ایسا کہا گیا جبکہ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ تنازع کا بنیادی محور ہے, ایسا ان کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ مشرقی یروشلم دارالحکومت کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ, غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی ضرورت بھی ہے. تو یہ بہت ہی اہم بیان ہے جو کہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے. تو سعودی عرب پاکستان یہ دونوں فلسطین کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فلسطین میں آبادکاری, زمینوں پر قبضہ, جبری بے دخلی مسترد کرتے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا انسانی امداد کو سیاسی دباؤ کے اعلی کار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. سعودی سفیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا سلامتی کونسل اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. عبدالعزیز الواصل کی جانب سے کہا گیا فلسطینی حقوق پر کوئی نرمی یا قابل قبول نہیں ہے. سعودی مندوب کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے. تو سعودی عرب بھی فلسطینیوں کے سب سے پہلے بڑی خبر دیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی ایران کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جس میں ایران اور امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. محسن نقوی پاکستان کی ثالثی کوششوں کے آغاز سے متعدد بار تہران کا دورہ کر چکے ہیں. بالکل, اور اس سے پہلے 4 دفعہ وہ تہران کا دورہ کر چکے ہیں اور ایک بار پھر وزیر داخلہ محسن نقوی ایران جا رہے ہیں, ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ محسن نقوی ایران کی اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جس میں ایران اور امریکہ مذاکرات پر کیا جائے گا تبادلہ خیال.
محسن نقوی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے آغاز سے ہی متعدد بار تہران کا دورہ کر چکے ہیں اور ایک بار پھر جب سے میمورنڈم پر سائن ہوئے ہیں تو اس کے فوراً بعد محسن نقوی کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ جناب، امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی MOU سائن ہونے کے بعد مذاکرات کا پہلا دور بھی آج ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں اسٹیو وٹکوف، وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کے لیے وہ پاکستان بھی آئے تھے۔ جیرڈ کشنر جو پاکستان آئے تھے وہ بھی برگن اسٹاک میں پہلے ہی موجود ہیں، یعنی کہ نائب صدر JD وینس کی بھی جلد روانگی متوقع ہے۔ تو بالکل وہی وفد ہے امریکہ کی جانب سے جس نے اسلام آباد میں پیس ٹاکس میں حصہ لیا تھا، اور اب وہی وفد برگن اسٹاک میں بھی موجود ہے، یعنی کہ جب JD وینس پہنچ جائیں گے تو یہ وفد کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہی وفد آگے چل کے ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ بھی آج سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ تہران نے ثالث ممالک کو بھی آگاہ کر دیا اور ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو لبنان میں سیز فائر سے مشروط کر رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات ثالث ملکوں کی موجودگی میں ہوں گے، جبکہ 60 دن کی ڈیڈ لائن ہے جس میں حتمی معاہدہ طے پانا ہے۔ ان مذاکرات میں بہت سے تکنیکی اور مالی معاملات کے علاوہ ایران کے جوہری پروگرام بالخصوص افزودہ یورینیم پر بات چیت ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ وہ مدعا تھا جس پر ڈیڈ لاک برقرار تھا اور اسی پر مذاکرات کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے صوبیہ کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان مذاکرات میں افزودہ یورینیم کا مستقبل کیا ہوگا یہ طے ہوگا۔ اوباما کے دور میں ہم نے یہ دیکھا تھا 3.5% یورینیم کو افزودہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اوباما کے دور میں جو MOU سائن ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو MOU ابھی تک سائن ہوا ہے اس میں افزودہ یورینیم کے حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ کس حد تک یورینیم کی افزودگی کی اجازت امریکہ دے سکتا ہے ایران کو۔ تو یہ جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ ابھی اس کا مستقبل واضح ہونا ہے، تو اس چیز کو بھی ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے گا اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے تو جناب، بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کھلنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو اس کا فائدہ بھی پاکستانیوں کو پہنچا ہے۔ تھوڑا سا کم ہی صحیح، لیکن حکومت نے پیٹرول 74 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 67 روپے فی لیٹر سستا کر دیا ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت زیادہ اس میں اضافہ کیا، وزیر اعظم کہتے رہے کہ دل پر پتھر رکھ کر میں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، لیکن اب جب کہ ریلیف دینے کا وقت آیا ہے، ایک بڑا ریلیف ہے، لیکن عوام کا یہی کہنا ہے کہ 100 روپے تک اگر ریلیف دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 سے کم ہو کر اب 299 روپے ہو گئی ہے اور ڈیزل کے نئے دام بھی 311 روپے فی لیٹر مقرر کر دیے گئے ہیں اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے، یعنی ریلیف عوام کو مل چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، جبکہ دوسری جانب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ سے بھی اپڈیٹ کرتے چلے، جہاں امریکی خام تیل معمولی اضافے کے بعد $76 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ برطانوی برنٹ کروڈ $80.57 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کر دیا، لیکن عوام کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 250 روپے کی سطح پر واپس لائی جائیں۔ اس سے زیادہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ 268 جو تھا جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی تو اس ٹائم 268 تھا، جیسے 260 کا آگے تھا ویسے ہونا چاہیے، تو غریب کو ریلیف دیں تو پورا دیں۔ مزید ہونا چاہیے، کم سے کم بھی کوئی 250 کے راؤنڈ بڑھ ہونا چاہیے۔ وہ عام جو بندہ ہے نا اس کے لیے یہ بھی مہنگا ہی ہے، ابھی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ مانا جائے بھائی سستا ہو گیا کہ نہیں۔ پٹرول جڑا ہے اور سستا ہونا چاہیے، ہاں جی، پٹرول 200 روپے تک ہونا چاہیے۔ تو جناب، دوسری جانب حکومت نے کفایت شعاری اقدامات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کاروباری اوقات کار برقرار رہیں گے۔ کابینہ ڈویژن نے فیول کنورٹر اور اضافی کفایت شعاری اقدامات فوری ختم کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، جبکہ 9 مارچ 2026 سے نافذ اضافی پابندیاں واپس لے لی جائیں گی۔ یہ وہی نوٹیفیکیشن ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے بند ہوں گے، جبکہ مارکیز اور شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلے رہ سکیں گے۔ بالکل، البتہ اگر ریسٹورنٹس کی بات کی جائے، کیفیز کی بات کی جائے اور فوڈ آؤٹ لیٹس کی بات کی جائے تو رات 11 بجے تک یہ کھلے رہیں گے۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز بندش کے اوقات سے مستثنی ہوں گے، کسی بھی وقت آپ ٹیک اوے کروا سکتے ہیں۔ CNG اور EV چارجنگ اسٹیشنز، بیکریز اور تندور بھی پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر رات کو
11 بجے آپ روٹی لینے کے لیے جائیں تو تندور وہاں پر آپ کو کھلا ہوا ملے گا. بیکریز سے بھی اگر آپ بریڈ مکھن یا انڈے وغیرہ لینے جائیں یا دودھ لینے جائیں تو وہ بھی آپ کو کم از کم مل جائے گا. تو یہ اقدامات حکومت کی کیے گئے ہیں, اس میں تھوڑی سی نرمی دی گئی ہے. اور ایک اور بڑی اچھی خبر ہے گجرات سے, جہاں ریسکیو عملے نے ایمانداری کی ایک روشن مثال قائم کر دی ہے. موٹر سائیکل حادثے میں زخمی شخص کے بیگ سے 35 لاکھ روپے برآمد ہوئے جو اسے واپس کر دیے گئے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ سما کے نمائندے ذوالفقار حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ذوالفقار, بڑی روشن مثال قائم کی ہے, ایمانداری کی بڑی اعلیٰ مثال قائم کی ہے ان ریسکیو ورکرز نے. کیا معاملہ تھا یہ؟ اتنی بڑی رقم لے کر موٹر سائیکل سوار آخر کہاں جا رہا تھا اور یہ رقم واپس کی, تو ان کو تو شاباش ہے ریسکیو اہلکاروں کو. ہاں جی بالکل فواد, یہ گجرات میں ریسکیو 112 عملے نے جو ہے وہ ایمانداری کی ایک نئی اور روشن مثال قائم کی ہے. گجرات کا نواحی علاقہ نصیب آباد ہے, جہاں پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکراتے ہیں, جس میں ایک شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہوتا ہے, جس کی شناخت ملک عمر کے نام سے ہوئی. ملک عمر کے بیگ سے حادثے کے دوران 35 لاکھ روپے کی بڑی رقم جو ہے وہ برآمد ہوئی. تو جو ہے وہ ریسکیو عملے نے زخمی کو تشویشناک حالت میں عزیز بٹی شہید ہسپتال منتقل کیا, اس کے لواحقین کو بلایا اور 35 لاکھ روپے ان کے حوالے کیے. تو لواحقین جو ہیں اور شہری جو ہیں اس ایمانداری پر ریسکیو عملے کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اور شہریوں نے ریسکیو عملے کو جو ہے وہ جو اپنا ہیرو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. بالکل, یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے شاندار مثال قائم کی ہے. ایمانداری کی اعلیٰ مثال اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. میں ریسکیو والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ میرا بھائی تھا جو گجرات سے شو روم سے رقم گاڑی لے کے آ رہا تھا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور ہماری اماؤنٹ بھی واپس کی, جس میں سے 35 لاکھ روپیہ تھا. ٹھیک ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, 14 سال پہلے لاپتہ ہونے والی ثنا کو اس کے گھر والے مل گئے ہیں. ثنا 2012 میں کراچی کینٹ اسٹیشن پر ریلوے پولیس کو ملی تھی اور اسے عیدی ہوم پہنچا دیا گیا تھا. اس وقت سہراب گوٹ عیدی ہوم میں ہمارے نمائندے خورشید عالم ثنا اور اس کی بڑی بہن کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی خورشید, بتائیے گا کیا کہنا ہے ثنا کا اور ساتھ ہی ان کی فیملی کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت کراچی کے سہراب گوٹ کے عیدی ہوم میں موجود ہوں اور یہاں ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ ثنا آج اپنے گھر والوں سے مل رہی ہیں. چند روز کے بعد نہیں, 14 گھنٹے بعد نہیں, 14 دن بعد نہیں, پورے 14 سال کے بعد. ہم شکر ادا کرتے ہیں فیصل ایدی کا اور قطیدہ کبرا کا اور فیصل بابی کا, اور جو ہمیں انہوں نے کھانا پکانا سکھایا اور سلائی کرنا سکھایا اور ہمیں پڑھانا سکھایا. جگہ کو یاد کریں گی اپنے گھر جا کے؟ جی بہت یاد کریں گے. ثنا اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ اب اپنے گھر جائیں گی. ننکانہ صاحب میں ان کا گھر ہے اور یقیناً گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. ان کی والدہ کافی ضعیف ہیں, ورنہ وہ بھی ان کو لینے کے لیے آتی ہیں. والد صاحب تقریباً 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیگر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں. اس میں پنجاب پولیس, وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے. کم از کم یہ ہے کہ 14 سال بعد ثنا اپنی والدہ سے جا کے ملے گی, گو کہ ان کے والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کی بہن اور بہنوئی ان کو لے کر آئے ہیں. خورشید عالم ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ایک ناظرین انتہائی اہم ایشو ہے, بچوں میں آٹزم بڑھتا جا رہا ہے جناب. موبائل فون نے سارا بیڑا غرق کیا ہے, جس کے بڑھتے ہوئے استعمال نے ایک نئی تشویشناک صورتحال بھی پیدا کر دی ہے. ماہرین کے مطابق کم عمر بچوں میں عارضی طور پر بھول جانے, توجہ میں کمی اور سماجی رویوں میں تبدیلی جیسی علامات سامنے آ رہی ہیں, جسے ورچوئل آٹزم کا نام بھی دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بیماری کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں ٹکا خان ثانی. جب چھوٹے بچے مسلسل موبائل فون, ٹیب یا ٹی وی اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما متاثر ہونے لگتی ہے. ماہرین کے مطابق اس حد تک اسکرین کا استعمال بچوں میں آٹزم جیسی علامات پیدا کر سکتا ہے, جسے ورچوئل آٹزم کہا جاتا ہے. ورچوئل آٹزم میں جو سمپٹمز ہوتے ہیں وہ مرر کرتے ہیں آٹزم کو, جس کے اندر بچوں میں بول چال کی کمی دیکھی جاتی ہے,
या वो सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते, कुछ बच्चों में रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी देखे गए हैं। वो बेसिकली एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सिंड्रोम होता है। बच्चों को कम से कम मोबाइल का एक्सपोजर दें कि टीवी है, मोबाइल हो गया, वर्चुअल गेम्स हो गई। वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार बच्चे आहिस्ता आहिस्ता समाजी सरगर्मियों से दूर होने लगते हैं। ये बच्चे हकीकी दुनिया के बजाय अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। इनमें चिड़चिड़ापन, बोलने में ताखीर, रद्द-ए-अमल की कमी और तवज्जो बरकरार ना रख पाने जैसी अलामात आम तौर पर देखी जाती हैं। स्क्रीन टाइमिंग जो काज कर रही है ऑटिज्म को, ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को आप को व्यूअर के तौर पे कोई पेरेंट्स देखे तो बच्चे को हेल्दी मटेरियल दिखाने तक आप उनको अलो करते हैं। माहिरीन वालिदैन को मशवरा देते हैं कि बच्चों को मोबाइल गेम्स के बजाय खेल के मैदानों की तरफ ले जाएं, उनके साथ वक्त गुजारें और उन्हें स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करें ताकि वर्चुअल ऑटिज्म जैसे मसाइल से बचाव मुमकिन हो सके। कैमरामैन फैसल खान के साथ टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, मुल्क की मईशत को रफ्तार देने वाला सनती शहर फैसलाबाद खुद कई दहाइयों से मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम रहा है। खस्ता हाल लोकल ट्रांसपोर्ट के सताए शहरियों की नज़रें अब 80 अरब रुपए के मास ट्रांजिट मंसूबे पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिससे रोजाना 90,000 से ज्यादा मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलतें मुयस्सर आने की उम्मीद है। देखते हैं रिदा सिंधु की ये रिपोर्ट। मोटरसाइकिल रिक्शों के धक्के और बस स्टॉप्स पर घंटों इंतजार। ये मंजर पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद का है। मुल्क की बरामदात में रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला सनती शहर, जहां आबादी तो बढ़ती रही मगर अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम रहे। अब हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अब हमारे पास ये मेट्रो आएगी जिसकी वजह से हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। इस मंसूबे का रूट जड़ावाला रोड से झंग रोड तक जाएगा, जहां 90,000 से जायद मुसाफिर जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। मल्टीपल इसके अंदर फिर स्टेशंस बनने हैं, 2 साइड्स पे इसके डेपोस बनेंगे और ये पूरा सिस्टम होगा जिसमें मेट्रो और उसके साथ साथ जो फीडर बसेस हैं वो भी शामिल होंगी। 1.5 साल में मुकम्मल होने वाली मेट्रो बस सर्विस के साथ 90 इलेक्ट्रिक बसें भी मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। हैदराबाद में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। 100 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा अब 140 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। राशिद जान बलोच ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। हैदराबाद में आटे की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान। बिजली, गैस के बाद आटे की कीमत में इजाफे से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर। 90 रुपए किलो था पहले आटा, इस वक्त हो गया 145 रुपए, 40 रुपए चल रहा है। गरीब आदमी क्या रहे तो क्या करे, गरीब आदमी आटा खाता है वो भी छीना जा रहा है। चक्की मालिकान कहते हैं ओपन मार्केट में गंदुम महंगी होने से कीमतें बढ़ गईं। सरकारी रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर गंदुम मिलती है, सस्ते दामों कैसे फरोख्त करें। जो आटा आज से 1 माह पहले हम 1200 साढ़े 1200 का बेच रहे थे, आज वही आटा होलसेल में 1350 और रिटेल में 1400 का मिल रहा है। इसके अलावा बिजली के नरखे और डीजल के और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उससे जाहिर सी बात है हमारी कैपेसिटी जो है जिसमें हमारे अखराजात है उसमें से इजाफा होता जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने दावा किया कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। हमने न सिर्फ मार्केट्स चेक किए हैं बल्कि हमने तमाम मिल्स की भी इंस्पेक्शंस की हैं, तमाम आरती हज़रात की भी की हैं, स्टॉकिस्ट की हमने इंस्पेक्शंस की हैं फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जिसमें बेसिकली हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो वीट प्रोक्योरमेंट की थी उसमें काफ़ी कम टारगेट अचीव हुआ। मार्केट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जा रही है, कोई इस तरह की हाइक किसी भी आइटम में रिपोर्ट नहीं हुई सिवाय कुछ गरम मसालों के। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे समेत जरूरी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए ताकि महंगाई से मुतासरा अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जमील पठान के साथ राशिद जान बलोच, समा, हैदराबाद। और हुकूमत पंजाब का महकमा ज़राअत की तरक्की की तरफ अहम कदम लैब ऑन व्हील्स मनसूबा मुतारिफ करा दिया है, जिसका मकसद ज़रई खिदमात को बरह रास्त काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाना है। मकसूद चौहान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखा देते हैं।
جنوبی پنجاب کے کسانوں کو مٹی اور پانی کے تجزیے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. حکومت پنجاب نے لیب آن ویلز متعارف کروا دی جو کسانوں کو ان کی دہلیز پر رہنمائی فراہم کر رہی ہے. پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اس میں جو فصل لگی ہوئی تھی وہ تو خراب ہوگی، برباد ہوگی، اور اب محکمہ زراعت والے آئے ہیں، انہوں نے ہمارا مٹی اور پانی کا سیمپل کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اب یہ جو فصل ہمیں کاشت کرنی، انہوں نے بتایا ہے کہ بھنڈی کی کرو، ٹماٹر ہو گیا، ہری مرچ، یہ کرو، اس سے آپ کی زمین بہتر ہوگی. لیب آن ویلز کا مقصد کسانوں کی زمین کی زرخیزی اور فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے. کسان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے فیصلے کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا سیمپل ہماری لیبارٹری میں لے کے آئے اور 2 ہفتے کا انتظار کرے، ہماری لیبارٹری ان کے رقبے پر جائے گی اور ان کے پاس جا کر فوری طور پر انہیں پانی اور مٹی کا مفت تجزیہ فراہم کرے گی. لیب آن ویلز صرف کسانوں کی خوشحالی نہیں بلکہ معیشت کی مضبوطی کی طرف ایک اہم قدم ہے. کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سمام ملتان.